اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کو مباشرت کے وقت کون سا عمل انجام دینا چاہیے اور کون سا کام کرنا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے ان کی ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ پروردگار نے شیطان کو کھلی چھٹی دی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 64 میں ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا جا جس پر بھی تیرا بس چلے میری مخلوق میں سے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار لے جا اور پیادوں سے حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے خوب وعدے کر، اور شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جب کسی عمل میں یا جس کام میں بھی انسان ابتدا کرتا ہے، اگر اس کام میں ذکر خدا ہو، اگر خدا کا نام لیا جائے اور پروردگار کو اس کام کرنے میں شریک کیا جائے کہ پروردگار پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے اس پر امید رکھ کے میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو جب جو یہ کلمہ بیان کرتا ہے، اپنی زبان پر جاری کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس کام میں برکت پڑتی ہے۔ اور یہی مسئلہ اسی دنوں میں ہے یا اس وقت ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تماس کرتے ہیں اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے۔ کھلی چھٹی دی ہے پروردگار نے شیطان کو کہ تو جس جگہ سے، جس مقام پر، جس طریقے سے تیرا بس چلتا ہے، جو میرے خالص بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو میرے خالص بندے نہیں ہیں، جو میرا نام نہیں لیں گے کام شروع کرنے وقت، اگر میرا نام نہیں لیں گے، مجھ پر توکل نہیں کریں گے اور مجھ پر اگر بھروسہ نہیں کریں گے اور کام کی ابتدا میرے نام سے نہیں کریں گے، تو جا، تجھے کھلی چھٹی ہے، تو جا جو کچھ کرنا ہے جا کے کر لے۔ تو شیطان کا کیا کام ہے؟ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنا، اسے دھوکہ دینا، اور شیطان اپنے فریب میں انسان کو لانا چاہتا ہے، اور شیطان کا وسوسہ سے بچنا یہ بہت بڑا جہاد اکبر ہے، بلکہ بہت بڑا جہاد ہے جسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جو نفس کا جہاد ہے اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جو انسان شیطان کو شکست دیتا ہے، اپنے نفس امارہ کو شکست دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی لیے اسی باس میں بھی یہی ہے کہ جب والدین ذکر خدا سے اس عمل حلال کو انجام دیں گے تو شیطان جو نطفہ منعقد ہوگا، جو اولاد ہوگی، وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم ان کے قول پہ عمل کریں، اگر ہم معصومین کے قول پہ عمل کریں، اگر ہم صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کریں،
اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر عمل کریں تو ہم زندگی ایک بہترین زندگی اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. جو ہماری اولاد ہوگی وہ بھی ایک بہترین زندگی گزاریں گے، اچھے عمل انجام دیں گے، نیک بنیں گے، صالح بنیں گے اور بہترین طریقہ سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم مباشرت کے وقت خدا کا نام لیں گے تو یقیناً شیطان جو ہے نا وہ شریک نہیں ہوگا. اور مقام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، مجھے قسم ہے پروردگار کی، اگر مباشرت کے وقت اس کمرے میں جس میں بچہ ہو اور اگر وہ والدین کو دیکھ لے یا ان کے سانس کی آواز سن لے تو وہ کبھی بھی صالح نہیں بنے گا، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بلکہ وہ زناکار ہوگا. لہٰذا والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اسی دوران ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو تو پھر ان چیزوں پر عمل کریں. تو شیطان ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے. اس آیا میں جو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیسے اولاد اور مال کے ذریعے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے اور شریک ہو جاتا ہے اور انسان کو دھوکہ دیتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس دنیا میں، انسان کو مال کے ساتھ بھی محبت ہے اور اولاد کے ساتھ بھی محبت ہے. انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے اور میرے پاس پیسہ بھی ہو. ابھی کیونکہ اولاد اسے بہت پیاری ہوتی ہے اور اولاد سے وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، حرام کا مال ہو، حلال کا مال ہو، وہ مال اکٹھا کرتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی زندگی وہ بسر کر سکیں اور ان پہ خرچ کرے. اور اولاد بھی اگر والدین سے چاہتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ کوشش کریں گے کہ اولاد کا پیٹ جو ہے نا وہ اسی ذریعے سے پالیں. اگر وہ مال حلال سے پالتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر مال حرام سے پالتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ شیطان شریک ہو جائے گا. جب شیطان شریک ہو جائے گا تو پھر شیطان ہر چاروں طرف سے حملہ کرے گا اور اس انسان کے مال میں جو حرام کے ذریعے سے کمایا ہوگا اور وہ جو نطفہ جو حرام مال سے منعقد ہوا ہے، جو اولاد مال حرام سے ہوگی، وہ بھی کبھی نیک اور صالح نہیں بنیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.